ایک ایسے صحابی جن کے پاس اتنی دولت تھی کہ جب ان کی وفات ہوئی تو صرف ان کی بیویوں کو 80 ہزار سونے کے سکے ملے۔ ایک ایسے صحابی جنہوں نے 700 اونٹوں کا پورا کارواں صدقہ کر دیا۔ ایک ایسے صحابی جو مکہ کا سب سے بڑا تاجر تھے، پھر سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ مدینہ آئے اور کچھ سالوں میں پھر سے اسلامی دنیا کا سب سے امیر آدمی بن گئے۔ اور سب سے بڑی بات، اللہ نے انہیں دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دے دی۔ یہ ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی کامیابی کی سچی کہانی۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے قریش قبیلے بنو زہرہ سے تھے۔ انہوں نے اسلام کے شروعاتی دنوں میں پہلے 8 لوگوں میں شامل ہو کر اسلام قبول کیا۔ اس وقت وہ مکہ کے بڑے تاجر تھے، لیکن جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم شروع ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو حبشہ ہجرت کرنے کا حکم دیا اور عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان میں تھے۔ وہاں انہوں نے محنت سے اپنا بزنس بنایا۔ پھر جب مدینہ ہجرت کا وقت آیا، مکہ کے سردار ان کے پاس آئے اور کہنے لگے، اگر تم چلے گئے تو یہاں کی پوری اقتصاد تباہ ہو جائے گی۔ انہوں نے شرط رکھی کہ اپنا سارا بزنس اور دولت مکہ میں چھوڑ کر جاؤ۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے بنا سوچے دین کو ترجیح دی اور سب کچھ چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ چلے گئے۔ مدینہ پہنچتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بنایا۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی مدینہ کے سب سے امیر آدمی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا گیا۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں اپنی دولت کا آدھا حصہ تمہیں دیتا ہوں اور میری 2 بیویاں ہیں، جو پسند ہو اس سے میں طلاق دے دوں گا تاکہ تم شادی کر سکو۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ آپ کے مال میں برکت دے، مجھے یہ سب نہیں چاہیے، بس بازار کا راستہ بتا دیجئے۔ یہ سن کر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئے۔ اگلا دن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے۔ ان کے پاس شروع کرنے کے لیے 1 پیسہ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے ایک دکاندار سے پروفٹ شیئرنگ کا ڈیل کی، سامان تمہارا، بیچنے کا کام میرا، فائدہ برابر۔ پہلے ہی دن محنت سے کچھ منافع کمایا۔ اپنے حصے سے سامان خرید کر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر لے آئے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ صبح جو خالی ہاتھ تھا، شام تک کما کر لے آیا۔ کچھ مہینے بعد ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر خوشی کے آثار دیکھے۔ پوچھنے پر عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ انہوں نے شادی کر لی ہے۔ یہ مہاجرین میں مدینہ کی پہلی شادی تھی، لیکن صرف بزنس ہی نہیں، وہ ہر جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ جنگ احد میں جب مشرکین نے حملہ کیا، عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کو بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی۔ ان پر 20 سے زیادہ زخم آئے۔ ایک پاؤں ہمیشہ کے لیے کمزور ہو گیا، کچھ دانت ٹوٹ گئے، لیکن انہیں کوئی غم نہیں تھا، کیونکہ یہ زخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں آئے تھے۔ جنگ تبوک میں جب مال کی ضرورت پڑی، عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دولت کا آدھا حصہ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اس وقت صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے زیادہ صدقہ کیا تھا۔ اللہ نے انہیں اتنی عزت دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی انہیں جنت کی خوشخبری سنا دی۔ وہ 10 جنتی صحابہ میں شامل تھے، عشرہ مبشرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیشہ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کی ضرورتوں کا خیال رکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ ہمارا پورا خیال رکھتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو انہوں نے 6 بزرگ صحابہ مقرر کیے۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان میں تھے۔ 3 دن اور رات مشورہ کے بعد انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ چنا، خود ذمہ داری چھوڑ دی۔ یہ تھی ان کی انکساری۔ 72 سال کی عمر میں جب ان کی وفات ہوئی تو ہر بیوی کو 80,000 سونے کے سکے ملے۔ اتنی دولت کے باوجود وہ فقیر مزاج تھے۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اداس دیکھا تو پوچھا، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ اللہ نے مجھے اتنا دے دیا، کہیں یہ میری نیکیوں کا بدلہ تو نہیں اور آخرت میں کچھ نہ بچے۔ انہوں نے 700 اونٹوں کا کارواں اللہ کی راہ میں دے دیا۔
جب حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو جنازے کے وقت امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن باہر آئیں اور کہا عبدالرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے حق ادا کر دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کاش میں عبدالرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ ہوتا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ثابت کر دیا کہ دین اور دنیا دونوں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔